السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ ڈپلومہ سول انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اور آج میں اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 12 جنوری 2020 1441 ہجری 17 جمادی الاول کو شیخ اسماعیل حدثی اور آپ تمام مرد و خواتین کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جس میں مثلاً دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپ، لیگل اویئرنیس پروگرام، ٹیچرس ٹریننگ پروگرام، جمعہ خطبہ، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ، اسلامک اسکول مینجمنٹ کورس اور فری قرآن ٹو نان مسلمس ہے۔ اور ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، گورنمنٹ ہاسپٹلس میں فروٹ ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے، اور سرما کے موسم میں بلینکٹ ڈسٹریبیوشن۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر شیخ اسماعیل حدثی کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے حفظ کیا ہے دارالحدیث محمدیہ سے، اور عالمیت کی ہے فضیلت وادی حدیث سے، اور جامعہ محمدیہ عربیہ سے کی ہے، اور آپ ایم کام، ایم اے، بی ایڈ کر چکے ہیں الحمدللہ، اور ڈائریکٹر کی حیثیت سے الحکمہ پبلک اسکول میں کام کر رہے ہیں۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر شیخ اسماعیل حدثی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے بیان کا آغاز کرے بعنوان وطن عزیز کی حالات کا سامنا کیسے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بلغوا ولو انی آیہ۔ معزز حاضرین اکرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں انہی کلمات سے جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا۔ فرمایا جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی دعوت کے لیے مبعوث کیا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج جس موضوع سے میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے وطن عزیز کے حالات کا سامنا کیسا کریں۔ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، شک و شبہ نہیں ہے کہ جن حالات سے ہندوستان گزر رہا ہے یا اس کے رہنے والے باشندوں کی جو کیفیت، جو حالت ہے، یہ بالکل واضح ہیں، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ دنیا کے سلسلے میں شریعت اسلام مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے۔
دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے لیے بڑی آزمائشیں رکھا ہوا ہے. جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے بندے کا، ویسے آزمائشیں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ بڑھاتا جاتا ہے. یہ خوش نصیبی میری اور آپ کی ہے کہ آج ملی طور پر، قومی طور پر، ملک کے سطح پر ایک بڑی آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن آزمائش کا انجام اگر ہم دیکھیں شریعت اسلام کی تعلیمات میں، تو ہمیشہ جو بھی آزمائش آئی اس کے نتیجے جس طرح سامنے آئے اس میں فوائد ہی ہم کو نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو کہ ممکن ہو کہ وہ تمہارے لیے بھلا ہو، اور جس چیز کو تم بھلا سمجھ رہے ہو یا جس چیز کی بھلائی تمہیں سمجھ میں آ رہی ہو، ممکن ہو کہ تمہارے لیے برا ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ نے کہا کہ تم اس بات کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. مشکلات کا آنا، مسائل کا آنا، مصائب کا آنا زندگی کے اندر انسان کی یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور گہرائی میں جائیں گے، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو مشکلات میں ڈال کر، مصائب میں ڈال کر، مصائب کے ساتھ مسائل میں الجھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سلسلے میں بات بالکل واضح ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مسائل میں، مصائب میں، مشکلات میں مجھے اور آپ کو، اور خصوصیت کے ساتھ ہندوستانی حالات میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح رہنمائی مجھے اور آپ کو ملتی ہے. ہر مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دیا ہے. اور گہرائی میں مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے سلف صالحین کے کئی ایسے اعمال، کئی ایسی چیزیں سامنے آتی ہے جس سے رہنمائی ملتی ہے. بڑی آسانی سے ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور صبر اور تحمل کو اپناتے ہوئے، تقوی کی زندگی اپناتے ہوئے، صبر کے دامن کو تھامتے ہوئے ان مسائل اور ان مشکلات سے نکلتے ہوئے بڑی کامیابی سے ہم ہمکنار ہو سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ میں اور آپ اس آزمائش کو سمجھیں. انسانی زندگی میں بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، بذات خود اس کے نفس کی آزمائش ہے، اس کے گھر کو لے کر وہ آزمائش میں مبتلا ہے. اسی طرح کاروبار کو لے کر کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا نظر آتا ہے. اسی طرح سوسائٹی کو آپ دیکھیں، سماج کو آپ دیکھیں، کئی طرح سے انسان آزمائش میں مبتلا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً. ہم تمہیں آزمائیں گے خیر کے ذریعے سے اور شر کے ذریعے سے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہیں گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت یوں ہی تمہیں مل جائے گی؟ بغیر آزمائش کے جنت نہیں ملنے والی. لہذا نفسی طور پر، گھر کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے، اور آج انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اور ملک کے حالات میں جو آزمائش ہے وہ قومی اور ملی اعتبار سے آزمایا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام پسند کیا، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اگر اس کی تعلیمات پر میں اور آپ غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکلات کا سامنا کیسے کریں یا کس طریقے سے ان مشکلات سے میں اور آپ نکل سکتے ہیں، کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے قرآن حدیث کے روشنی میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اس کا حل بیان کیا. سب سے پہلی بات یہ آتی ہے، اہل علم نے بڑی اہم تفصیلات اس سلسلے میں بیان کی ہے. مختصر طور پر یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ اس بندے کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ ہے جو لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید. مصائب جب آتے ہیں، مشکلات جب آتے ہیں، پریشانیاں جب آتے ہیں تو بندہ اپنی نعمتوں سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے اس بندے کو دی ہے ان نعمتوں کا شمار کرنا بھول جاتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے.
مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں اطمینان قلب ہونے کے لیے اللہ کی نعمتوں کا شمار کرے کہ ان حالات میں الحمدللہ یہ چیز تو میرے پاس موجود ہے، اس طریقے سے میں زندگی گزار رہا ہوں، کھانے کے لیے کھانا میسر ہے، رہنے کے لیے گھر میسر ہے، بچوں کے لیے ساری چیزیں میسر ہے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کریں گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی حالات کو بدل دیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید۔ تو پہلی بات مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ حالات سے نکلنے کا راستہ یا سبب یا آپ سمجھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کس طرح کریں؟ اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تو آپ شکر اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی جو احکامات مجھ پر اور آپ پر اللہ نے عائد کیے ہیں، جو حقوق ہے، حقوق اللہ ہے، جس کے اندر حدود اللہ نے متعین کیے ہیں، ان حدود کو پامال نہ کرے، ان حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے احکامات پر زندگی گزاریں، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہر مشکل، دوسری جو بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اہل علم نے قرآن حدیث کی روشنی میں 2 کاموں کو انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ یقیناً ہم پریشان ہیں، نا امید ہے، ڈر اور خوف کی زندگی میں مبتلا ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس حال میں ہوگا، یہ خوف ہمیں کھائے جا رہا ہے۔ لیکن ان مشکل سے نکلنے کے لیے اہل علم نے قرآن حدیث کی روشنی میں 2 باتیں اور بیان کی ہے، اور 2 کاموں کو بیک وقت انجام دینا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کے سلسلے میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ جو حالات آتے ہیں، یہ حالات کسی کے بنانے سے نہیں آتے، کسی کے چاہنے سے نہیں آتے، کسی کے کرنے سے نہیں آتے۔ ایک مومن ایمان ایسے رکھتا ہے جیسے صحابہ رکھتے ہیں کہ حالات اللہ چاہتا ہے تب بدلتے ہیں، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے کروانے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے وہ حالات ہمارے حق میں ہو یا ہمارے حق میں نہ ہو۔ یہ اطمینان قلب کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میں اور آپ ان حالات کو اللہ کی طرف لوٹا دیں کہ اللہ نے چاہا ہے، اللہ کی یہ مرضی ہے، اللہ نے ہم پر ڈالا ہے اس وجہ سے تاکہ ہم کو آزمایا جائے۔ ایسی صورت میں میں اور آپ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ محاسبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مقصد زندگی کو پہچانیں کہ کیوں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کس طرح زندگی گزارنا ہے اور کہاں لوٹ کر جانا ہے۔ مقصد زندگی سے ہم دور ہو چکے ہیں، مقصد حیات سے ہم بہت دور نظر آتے ہیں۔ دنیا ہی کو ہم نے سب کچھ بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ حالات ممکن ہے جس طرح ہمارے سامنے ہے، اور بڑھتے جائیں جب تک کہ ہم مقصد حیات کو نہ پہچانیں۔ محاسبہ کرنا، توبہ استغفار کرنا، مقصد زندگی کو پہچاننا، کیونکہ اس سے پہلے اقوام کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ فلولا اذ بعثنا، فلولا اذ جاءهم بعثنا تضرعا، جب کبھی مصیبت آئی ان سے پہلے قوموں پر، انہوں نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، توبہ استغفار نہیں کیے اور مقصد حیات کو نہیں پہچانا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا، آتا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کی مثالیں قائم کر دی۔ تو مجھے اور آپ کو وطن عزیز سے محبت ہے، وطن عزیز کے حالات سے واقفیت ہے، تو مجھے اور آپ کو بلکہ ہر فرد کو اس بات کا حساب اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، کہیں یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ آفت ہمارے اعمال کا دار و مدار تو نہیں ہے، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ تو نہیں ہے، ہمارے گناہوں کا سبب تو نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ محاسبہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان کو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا مل کر، اے ابن آدم، اس بات کو سمجھیں، اپنی ایمان اور اپنے تقوی کو مضبوط کریں۔ اے ابن آدم، اگر پوری دنیا مل کر اور دنیا کے ساتھ انس اور جنس مل جائیں، جن اور انسان مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، الا کتب اللہ علیہ، اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ایک مومن کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، دنیا ساری مل کر اگر نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ اگر پوری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتی، فائدہ پہنچانا چاہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح تعلیمات مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بالکل ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور یہ ان کی پیغام ہے کہ ایسے حالات میں اپنے ایمان کو اور مضبوط کریں، توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ آپ سبھی نے کئی دفعہ سنا ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر جب عذاب آیا، پریشانی آئی، نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا حکم دیا اپنی قوم کو؟ کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم کیا کرو؟ استغفار، کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ استغفار کے بہت سارے فوائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زائد مرتبہ ایک محفل میں، ایک دن میں آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہماری زبانوں پر اگر استغفار ہوگا، اس میں دل میں وہ کیفیت ہوگی اور محاسبہ ہوگا، تو یقین جانیے وطن عزیز کے حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے، ہم اس راہ پر جا سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں جانا چاہیے۔ تو دو باتیں ہر مشکل میں جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے، ایک تو ہے محاسبہ کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دارالاسباب کو اختیار کرنا۔ دارالاسباب، یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ہم نے محاسبہ کیا، محاسبہ کے ساتھ توبہ استغفار ہوئی، مقصد زندگی کو جانا، اور اس کے آگے کرنا کیا ہے ان حالات کے سے بچنے کے لیے، سامنا کرنے کے لیے، وہ ہے دارالاسباب کو اختیار کرنا۔ دارالاسباب کو اختیار کرنے سے پہلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات تھیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے مسافت پر ہوتے ہیں۔ اگر یہاں سے 1 مہینے کا سفر ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ یہاں اگر دشمن ہے تو اس کے دل میں اللہ نے ڈر اور خوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈال دیا تھا، اور یہ خاص خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ اگر امت مسلمہ کہیں ایک جگہ پر ہے اور دشمن یہاں سے 1 مہینے کی مسافت پر ہے تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، لیکن آج امت مسلمہ کے دشمنوں کے دلوں میں ڈر کیوں نہیں پایا جاتا، یا وہ خوف کیوں نہیں پایا جاتا جو آج ہمارے دلوں میں ان کا طاری ہو چکا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ بس نفس کا محاسبہ۔ ہمارے اندر وہ ایمان، وہ جذبہ، وہ تقوی، وہ صبر، وہ نمازیں، وہ عبادتیں نہیں پائی جاتی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس پائی جاتی تھی، جن کا وجود ہی 1 مہینے کی مسافت پر ڈر طاری ہوتا تھا۔ لیکن آج الٹی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہم دشمنان اسلام سے ڈر اور خوف نا امید ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس طریقے سے اسلام کو نہیں اپنایا، یا تعلیمات کو نہیں اپنایا جس طریقے سے مجھے اور آپ کو اسلام اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بڑی گہری اور بڑی اہم باتیں ہیں، اور خاص طور پر وطن کی بڑی بات آتی ہے تو ہمارے اکابر نے بڑی قربانیاں دے کر اس گلستان کو سجایا، جہاں پر خون کی ہولی کھیلی گئی، جہاں مال لوٹا گیا، جہاں عزت و نافوس، اور کئی ہمارے اکابر اگر آپ تاریخ پڑھتے جائیں تو جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس وطن کے لیے قربان کیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، میں اور آپ ایمانی زندگی کو اپنائیں، اسلامی زندگی کو اپنائیں، تو یقین جانیے اللہ کے وعدے، اللہ کا وعدہ ایسا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو دوسری جو چیز محاسبہ کے ساتھ مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ ہے دارالاسباب۔ دنیا دارالاسباب ہے، سبب کو اختیار کرنا ہے۔ آپ نے شکر کرنا شروع کر دیا، میں نے شکر کرنا شروع کر دیا، محاسبہ بھی ہم نے کر لیا، توبہ استغفار بھی کر لیے، اور اپنی زندگی کو ہم نے ڈھال لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ شفا یقیناً اللہ نے دوا میں رکھی ہے۔ بیمار اگر انسان ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسباب کو اختیار کرو، دوا استعمال کرو، اس کے بعد یہ امید رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی شفا دینے والا ہے۔ بھوک لگتی ہے، روٹی میسر اگر لینی ہے، حاصل کرنی ہے، اس کے لیے اللہ نے تگودو کرنے کی ہمیں حکم دیا ہے۔ یقیناً رزق اللہ نے بندوں تک پہنچا دیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، لیکن تلاش کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ان حالات میں اسباب کو اختیار کیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، مقصد زندگی کو پہچانا جائے، محاسبہ اپنا ہو اور تذکیر ہو، اسی طرح توبہ استغفار ہو، تو ممکن ہے کہ ان حالات سے ہم نکل سکتے ہیں۔ موجودہ حالات میں جو مسلمانوں کی کیفیت ہے،
میں آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھنا چاہتا ہوں کس طریقے سے آج اس حالات میں مسلمانوں کا گروہ یا مسلمانوں کی تقسیم ہو چکی ہے، وہ مختصر طور پہ میں رکھوں۔ سب سے پہلی بات یہ آتی ہے ہمارے سامنے کہ مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے، کسی بھی شخص کو، کسی بھی فرد کو، کسی بھی جماعت کو، تو وہ چیخ و پکار کرتا ہے۔ یقیناً جیسا کہ آج زندہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ہندوستان جل رہا ہے۔ ہندوستان کی کیفیت جس طرح تاریخ میں آج تک پائی گئی، آج جو پائی جا رہی ہے، کبھی ایسی تاریخ کو تاریخ کیا گیا ہو۔ ہر جگہ پر حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، مسائل کے اندر چیخ و پکار ہو رہا ہے۔ ہر کوئی شخص یہ کہنے پہ تلا ہوا ہے کہ یہاں پہ یہ ہوا، یہاں پہ یہ ہوا، یہاں پہ یہ ہوا، اس طریقے سے ہوا، اس طریقے سے ہوا۔ ہر کوئی اپنی چھوٹی سی ویڈیو بناتا ہے، اپلوڈ کر رہا ہے، ہر کوئی سیلفی لے رہا ہے، اپلوڈ کر رہا ہے، ہر کوئی حالات کو بتانے میں لگا ہوا ہے۔ تو ایک گروہ ایسا نظر آتا ہے جو صرف چیخ و پکار کو اختیار کیا ہوا ہے۔ کبھی بھی چیخ و پکار کو اختیار کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ پہلا گروہ، جس کو چاہیے کہ مغربی میڈیا کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے جس طریقے سے کرنے کا معاملہ ہے۔ آئے دن آپ دیکھیں گزشتہ 3 مہینوں کی کیفیت، اگر آپ مغربی میڈیا کی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کی دیکھتے ہیں، یا فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ کو آپ دیکھتے ہیں، ہر کوئی فرد چیخ و پکار کے اندر لگا ہوا ہے۔ دوسرا جو گروہ، جبکہ ہم کو، مجھے اور آپ کو کیا کرنی چاہیے کہ ایسے حالات میں ہر کوئی رہنما بننے کے لیے تیار ہے۔ بہت سارے رہنما ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا مشورہ دے رہا ہے چیخ و پکار کے ساتھ، اور ہر کوئی گروہ اپنی اپنی طریقے سے اس کام کو انجام دینے کے لیے آگے جا رہا ہے۔ جبکہ ایسے حالات میں مجھے اور آپ کو کسی ایک ایجنڈے کے تحت کام کو انجام دینا ہے، کسی ایک پلیٹ فارم کے تحت، کسی مستقل مزاجی کے ساتھ، کچھ ایسا ایجنڈا جو قومی سطح پر ہو، اس کو لے کر آگے بڑھنے سے کامیابی مل سکتی ہے۔ کچھ گروہ ایسا کام کر رہے ہیں، کچھ تنظیمیں ایسی کام کر رہی ہیں جو جس نے کچھ سمجھا حالات کو، اپنی اپنی طریقے سے وہ نکل گیا ہے۔ اس طرح کی حالات ہندوستانی مسلمانوں کی ایک گروہ کے اندر پائی جاتی ہے، جو صرف چیخ و پکار میں لگے ہوئے ہیں، یا حالات کی کیفیت کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، یا کچھ اپنے اپنے زاویے سے اس کا توڑ موڑ کر کے پیش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ شریعت اسلام مجھے اور آپ کو بڑی واضح تعلیمات دیتی ہے کہ ایسے حالات میں مجھے اور آپ کو محاسبہ نفس، توبہ استغفار، مقصد زندگی اور ایک ایسا ایجنڈا قومی سطح پر ہو جس کو لے کر آگے بڑھنے پہ ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ دوسرے سطح پر جو چیز ہمارے پاس آتی ہے، آپ دوسرے طبقے کو دیکھیں گے تو بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو آج فجر کے اندر بھی قنوت نازلہ پڑھ رہا ہے، جمعہ کے اندر بھی قنوت نازلہ پڑھ رہا ہے، اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ صبر و استقامت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ اور دیکھیں گے اس کے علاوہ تو ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی، ہر نماز کے اندر دعائیں ہو رہی ہے، ہر کوئی محاسبہ نفس کر رہا ہے۔ لیکن دوسری غلطی جو ان سے ہو رہی ہے، محاسبہ نفس کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، یہ اسباب کو اختیار کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے ہندوستان کے حالات میں مسلمانوں کے دوسرا رخ جو میں آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھ رہا ہوں کہ یہ دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، قنوت نازلہ ہو رہا ہے، غریبوں کا خیال کیا جا رہا ہے، بہت سارے سپورٹڈ کام کر رہے ہیں، لیکن اسباب جس طرح اختیار کرنی ہے وہ اسباب کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے بھی کامیابی ہم کو نہیں مل رہی ہے۔ تیسرا گروہ اگر ہم دیکھیں تو پورے ہندوستان کے اندر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری ذہنوں میں، ہماری سوچوں پہ پوری دنیا ٹکی ہوئی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب چاہیں ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، اور جب چاہیں گے دوسروں کو ناکام کر دیں گے۔ یہ صرف اس طرح کے خواب غفلت کے اندر آج کی قیادت اور سیادت، بڑی سیاست اور قیادت کھڑی ہوئی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم چاہیں گے تو سب کچھ کر سکتے ہیں جس طریقے سے چاہیں گے۔ یہ 3 طرح کی کیفیت موجودہ حالات میں ہے وطن عزیز کے سامنے۔ ان تینوں سے ہٹ کر مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے؟ منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، جب کبھی آپ نے دیکھا جلسے جلوس کے اندر، احتجاج کے اندر نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ بڑی اس کی فضیلت، بڑی کارنامے ایک تکبیر کے ہم کو ملتے ہیں۔ اگر یہی تکبیر فجر کے نماز کے اندر، ظہر کی نماز کے اندر، عصر کی نماز کے اندر، مغرب کی نماز کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسلمان جڑ جائیں، یہ تکبیر کو روڑوں پہ لگانے کے بجائے اللہ اکبر جب مؤذن
اور جب اقامت دی جائے اس اذان کے ساتھ، اس اقامت کے ساتھ، اس اللہ اکبر کے ساتھ اگر مسلمان جڑ جائیں، یقین جانیے یہ روڑوں پہ نکلنے کی ہم کو ضرورت میسر نہیں آئے گی، ہمارے حق کو جتانے کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جنگ احد کو آپ پڑھیے، جنگ احد کو آپ پڑھتے ہیں تو ایک صحابی نہیں، دو صحابی نہیں، 70 صحابہ شہید ہو رہے ہیں۔ اس امت کا افضل ترین طبقہ، جن کے سامنے قرآن کا نزول ہو رہا ہے، جن کے سامنے قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، جو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا کر جنت کے مستحق ہو رہے ہیں، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر مبشرہ قرار دیتے ہیں، 70 صحابہ شہید ہو رہے ہیں اور باقی سارے صحابہ زخمی، پریشانی کی حالت میں۔ ایسے حالات ابھی ہندوستان میں نہیں، اس حالات کے اندر، اس کیفیت کے اندر، پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ جبرائیل علیہ السلام ایک پیغام بھیجاتا ہے جو تا قیامت تک کے لیے ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، یقین جانو تم ہی غالب آ کر رہو گے۔ شرط کیا لگائی گئی؟ بتایا کیا گیا؟ تا قیامت تک کے آنے والے مسائل کے لیے امت کو یہ سبق دیا گیا کہ تم مومن ہو جاؤ، ان کنتم مؤمنین۔ اور مومن ہونے کے لیے ضروری ہے نمازوں کی پابندی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہی نعرہ جو آج روڑوں پہ لگایا جا رہا ہے، اگر وہ نعرہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں پابندی سے ادا کیا جائے تو یقین جانیے یہ حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک قرآن نسخہ، ایک حدیث کا نسخہ میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ اللہ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو اور صبر کرنے والے بن جاؤ۔ صبر ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ جس کو صبر عطا کرتا ہے وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اور صبر یہ ایمان کا تقاضا ہے، مومن کا تقاضا ہے کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا، شعور نہیں کرتا، وہ بلا کسی مقصد کے کسی کام کو انجام نہیں دیتا، بڑے پیمانے کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کام کو انجام دیتا ہے جو کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ایمان والو تم صبر کرو، وصابرو، اور صبر کرنے والوں میں شمار کر لو، یہاں تک ورابطو، اور تم کیا ثابت قدم رہو، اور یاد رکھو حدود اور تقوی کو اختیار کرو۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو غالب کر کے رہے گا۔ اور ایک آیت مبارکہ، ایسے حالات میں، ایسے مسائل میں، مشکلات میں اللہ کی مدد اہل ایمان کو کیسے آتی ہے؟ سورہ حج اگر آپ پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اللہ نے فرمایا جب اہل ایمان کو، شرط کیا ہے؟ مومن ہو جائیں، محاسبہ کریں، تقوی اختیار کریں، توبہ استغفار کریں، اپنی زندگی میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے کسی کام کو انجام دیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ نے فرمایا جب اہل ایمان کو دفاع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیسے کھڑا ہوتا ہے اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں اس آیت کے ضمن میں، آپ نے کئی دفعہ اس سیرت کو سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ مکہ میں تھے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ ہر حالات سے نکلنے کے لیے اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں اور شعبہ ابی طالب کے اندر آپ کو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال کے لیے بائیکاٹ کیا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے۔ وہ حالات کا اندازہ صرف سننے سے کر سکتے ہیں، ان حالات کا موازنہ کرنے کے لیے کہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال تک آپ کو قید کیا گیا، کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں ہے اور پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ اونٹ کو ذبح کر اس سے اوجھڑی سے نکلنے والے پانی کو پی کر زندگی بسر ہو رہی ہے، پتے کھا کر زندگی بسر ہو رہی ہے۔ یہاں تک صحابہ نے بیان کیا جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ہمارے قضائے حاجت ویسے ہوتے جس طرح بکریوں کی مینگنیاں ہوا کرتی تھی۔ اس صبر کو، اس ایمان کو، اس تقوی کو، اس حالات پہ آپ غور کریں۔ ایسی حالات کے اندر یہاں پر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ دشمنوں میں سے ایک ہمدرد پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی سڑکوں پر، روڑوں پر، چوراہوں پہ مسلمانوں کے ہمدرد کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مدد ہے۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، جس چیز کو تم برا جان رہے ہو ممکن ہے تمہارے لیے بھلا ہو۔ آج زندہ مثالیں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شخص کافرین میں، مشرکین میں سے پیدا ہوتا ہے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، متی بن عدی، آپ پڑھ لیجئے تاریخ، متی بن عدی کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ساتھ 6 لوگوں کو اور 5 لوگوں کو لے، 6 لوگ ہیں
زیادہ کوئی نہیں ہے، 6 لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی جگہ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، میں مانتا ہوں، یہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انسانیت کے ناطے ان کو قید کر دینا یہ غلط ہے. میں آج کھڑا ہوتا ہوں، اگر کوئی ہے جو ان کے بائیکاٹ کو ختم نہ کرے تو وہ میرے سامنے آئے، اور یہ 6 لوگ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب کے گھاٹی سے نکالتے ہیں. اللہ کا یہ وعدہ ہے، جب اہل ایمان کو اللہ کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے صفوں میں ہمارے ہمدرد پیدا کر دیتا ہے. آپ سپریم کورٹ کو لیجئے، ہائی کورٹ کو لیجئے، وکلا کو لیجئے، آج ڈاکٹروں کو لیجئے، اہل علم طبقے کو لیجئے، اور مسلمانوں کی تائید میں اور دستور ہند کو بچانے کے لیے مسلمانوں سے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں. اللہ کا یہی وعدہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ، اور جب تمہیں ضرورت پڑے گی اللہ تعالی ہمدرد تمہارے دشمنوں کے صفوں میں پیدا کر دے گا. کبھی تاریخ رہی ہوگی ہندوستان کی، جنگ آزادی میں اس طرح کا منظر ہم نے دیکھا ہے، ہمارے اکابرین نے دیکھا ہے کہ متحد اور اتحاد کی جو مثالیں اس وقت قائم ہوئی تھی، دوبارہ ہندوستان میں پھر دوبارہ اس طرح کی کیفیت ہمارے سامنے آ رہی ہے. میرے بھائیوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ اہل ایمان کو اللہ کی جب ضرورت پڑتی ہے اللہ کیسے دفاع کرتا ہے. ایک مثال میں نے رکھی، اور ایک مثال میں رکھوں آپ کے سامنے، جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ مجھے اور آپ کو ان حالات کا سامنا کیسے کرنا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو واقعہ بھی آپ نے کئی دفعہ سنا، بنی اسرائیل کی قوم کی کیفیت کو بھی آپ نے دیکھا، فرعون کے بارے میں آپ نے سنا. فرعون جو وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا اپنے آپ کو رب کہنے والا، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے، اور ان کی عورتوں کو اپنا لونڈی غلام بنا رہا ہے. بچہ پیدا ہوا، موت کے گھاٹ، موت کو سیدھا موت، پیدائش کے ساتھ ہی موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرتے ہیں. سوچئے، دشمن پورا چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی کیفیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کے دل میں یہ وہی ڈالتا ہے کہ اس کو سمندر کے حوالے، نہر کے حوالے کر دیا جائے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہر کے کنارے سے بچاتے ہوئے محل تک پہنچ رہے ہیں. محل کس کا ہے؟ دشمن کا ہے، وقت کے بادشاہ کا ہے، وقت کے فرعون کا ہے. وہ اپنے آپ کو رب کہنے والا ہے. اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس محل میں پہنچایا، اور جیسے ہی فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، کہا اس کو موت کے گھاٹ اتار دو. ایک طرف موت سامنے کھڑی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، اللہ کیسے دفاع کر رہا ہے. اسی وقت آپ جانتے ہیں کہ فرعون کی بیوی آسیہ، جو فرعون کے زوجیت میں رہتے پر جنت کے مستحق ہوئی، اس کے دل میں اللہ نے ایسا رحم ڈالا اس بچے کے لیے، کہا کہ نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے آگے چل کر فائدہ دینے والا ہوگا، لہٰذا تم اسے قتل مت کرو. محل اس کا ہے، بیوی اس کی ہے، حکمرانی اس کی ہے. اس کے باوجود اللہ نے وہاں پر اس دفاع ایسے کی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کے دل میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر اس فرعون کی بیوی کے دل میں یہ تڑپ پیدا کی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بچتے ہیں. دشمن کے گھر میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی پرورش کرتا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کرتا ہے. اگر آپ پڑھتے جائیں بنی اسرائیل کے واقعات کو، یہ حالات، یہ کیفیت کچھ نہیں ہے، یہ حالات اور یہ کیفیت کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، آپ قبطی کو مار دیتے ہیں، اور قبطی کو مارنے کے بعد آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوتا ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر انہیں پکڑنے آ رہے ہیں. لشکر کے درمیان ہی اللہ نے ایک ایسے ہمدرد کو پیدا کیا. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى، ایک شخص دوڑا محل سے نکلا، کہا موسیٰ تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے کی سازش کی جا رہی ہے، تم نے قبطی کو مارا، لہذا کیا کرو، تم شہر چھوڑ کر چلے جاؤ. یہ اللہ کی مدد ایسے آتی ہے. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى، پڑھتے جائیں قرآن کو میرے بھائیوں، بڑا اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور اللہ پر اعتماد بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے، تقویٰ بڑھتا ہے کہ یہ حالات کچھ نہیں ہے، اللہ نے چاہا ہے، اس وجہ سے یہ حالات ہے. اگر اللہ چاہے تو اس کو پلٹ سکتا ہے، بشرطے کہ ہم مومن ہو جائے. تو میں نے قرآنی نسخہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال. آپ مکہ کی اگر ہسٹری پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، تو کئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گے. سارے دشمن مل کر یہ چاہتے تھے کہ یہ دعوت، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ وہی مکہ سے باہر نہ جائیں. آپ نے کئی دفعہ آج پوری دنیا کے اندر اس طور پر، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک دن میرے رسول اور میری کتاب غالب آ کر رہے گی. اسی سے بے چینیاں یہود و نصارہ کے اندر ہے، ہندوازم کے اندر ہے، کرسچن کے اندر ہے، مجوسیت کے اندر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان بن جائیں،
اگر مسلمان تقوی اختیار کرنے والا، صبر کرنے والا، ایمان والا، توبہ استغفار والا اور اسباب کو اختیار کرنے والا بن جائے تو ان سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ لہذا وہ ہمیشہ آئے دن کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی مسائل ہمارے درمیان لاتے ہیں اور ہم کو پریشان کرنے کے کوشش کرتے ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور یہاں تک اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جمے رہو اور اپنے دوسرے بھائیوں کو جماتے رہو اور ایمان پر گامزن رہو۔ یقین جانیے جب اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی اللہ کی مدد آئے گی۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں جس سے اور اندازہ ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، جس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی تھی جب یہ غلام تھے، چھوٹے بچے تھے۔ کہا وَعْلَمْ أَنَّ النَّفْسَ مَعَ الصَّبْرِ، کہا اس بات کو جان لو صبر کے ساتھ تمہیں کامیابی ہے، صبر کے ساتھ تمہاری کامیابی ہے، اور وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور تکلیف کے بعد تمہارے لیے راحت۔ اِنَّ الْمَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، آپ پڑھتے جائیں گے، تکلیف کے بعد راحت، راحت کے بعد تکلیف۔ یہ آزمائش زندگی کی جب تک موت روح جسم میں باقی ہے، میری اور آپ کی، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، سماجی طور پر اور اسی طرح ملی طور پر، قومی طور پر آزمایا جائے گا۔ اس صورت میں مجھے اور آپ کو غور فکر کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہندوستان کے حالات میں کیا کیفیت ہے، کس طرح کے بل لائے جا رہے ہیں، کس طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس ٹاپک پہ میں نہیں جاتے ہوئے کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عام انداز میں جو بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے تحت اگر آپ دیکھا جائے تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ آج ہندو راشٹر کو قائم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، مسلم مکت ہندوستان کا اعلان ہو چکا ہے، انہوں نے سازشیں کی اور اس کے پیچھے اس کاموں کو انجام دیا۔ یہ سیاسی باتیں ہیں، دینی باتوں سے اس کا دور سے تعلق نہیں ہے، لیکن سیاست کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے حقائق سے اپنے آپ کو جوڑیں، کس طریقے سے انہوں نے کام کو انجام دیا ہے اور کیوں انجام دیا جا رہا ہے اور اس کے نتائج کیا آ سکتے ہیں۔ ایک مسلمان بڑا دور اندیش ہوتا ہے، بڑا حکیمانہ ہوتا ہے، اس پر غور تدبر کرتے ہوئے، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے۔ تو جس طرح پچھلے 3 مہینوں کے اندر 4 مہینوں کی اگر آپ کیفیت دیکھیں تو میجارٹی کے بنیاد پر بہت سارے قوانین ایسے بنائے گئے، بنائے جائیں گے اور بنتے رہیں گے، لیکن ایک مومن کو ایسے حالات میں، مجھے اور آپ کو، ایک مومن کو جو ضرورت پڑتی ہے اسلامی تعلیمات میں، وہ ہے نفس کا محاسبہ۔ کبھی حالات اس وجہ سے اللہ لے کر آتا ہے کہ تم اپنے گناہوں کا محاسبہ کر لو۔ دنیا کے اندر ہی اللہ آزما کر آخرت میں کامیابی دینا چاہتا ہے۔ تو حالات گناہوں کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، یا پھر صبر کتنا بندے کرتے ہیں آزمائش ہو سکتی ہے، یا پھر ایسی صورت میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، آپ پڑھتے جائیں تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا، تمہارے مال کو نقصان پہنچا کر، تمہارے جان کو نقصان پہنچا کر۔ ایسے کئی دفعہ تاریخ کے اندر ہو چکا ہے۔ تو یہ حالات سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سیاسی طور پر میں نے آپ کو دینی طور پہ کچھ باتیں رکھی، سیاسی طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ سیاسی طور پر جو سپریم کورٹ ہمارا موجودہ حالات ہے جس کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، ایک طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں پر اس کے اگینسٹ ہم جو پیٹیشن داخل کرنا ہے، حکمت عملی یہ ہے کہ جتنی احتجاجات ہو رہے ہیں، یہ جتنی عوام روڈوں پر ہے، اگر ہر کوئی اپنی اپنی طریقے سے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ایک راستہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلہ کر سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت اسلام میں احتجاجات کو شرعی نقطہ نظر سے منع کیا گیا تھا، روڈوں پہ نکلنا، چیخ پکار کرنا، لیکن ان حالات میں، خصوصاً جمہوری حکومت کے حالات میں اور ہندوستان کے پس منظر میں، اہل علم نے اس بات کی تائید کی ہے کہ جب کبھی حکومتیں طریقہ کار سے اپنی بات کو نہیں مانتی ہے اور ان کو ایک ہی بولی سمجھ میں آتی ہے وہ روڈوں پہ نکلنا، تو یہاں پر نکلنا جائز ہو جاتا ہے، بشرط یہ ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے اور امن کے ساتھ اپنے احتجاج کو درج کیا جائے۔ تو ایسی صورت میں متحدہ طور پر اتحاد کو قائم کرنے کے لیے ملی اور سماجی تنظیموں کو جڑانا چاہیے، اور ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو ایسے کارنامے انجام دینا ہے، ملنا ہے، لوگوں کو ملانا ہے اور آگے بڑھنا ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے پریشانیاں
اٹھانی نہ پڑے، لہذا وقتی طور پر مجھے اور آپ کو قانونی دائرے میں رہ کر قانونی کارروائی کرتے ہوئے ہندوستانی سطح پر جس طرح کا احتجاج ہو رہا ہے اس وطن عزیز کو بچانے کے لیے اس میں شامل ہونا، امن کو قائم رکھنا، اپنے پیغام کو پہنچانا، قانون کے خلاف ورزی کام نہیں کرنا، اس طرح بہت ساری اجتماعی شکل کو اختیار کرنا، ملک کی سطح پر رکھنا۔ اور یہاں پر اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس محلے میں آپ رہتے ہیں، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں، آپ کا سیاسی کوئی نہ کوئی لیڈر ہوتا ہے جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے۔ اہل علم نے بڑی اہم باتیں اس میں بیان کی، ایک تو سپریم کورٹ کے پاس بل کو پہنچایا جائے، دوسرا ملک کی سطح پر احتجاج کو قائم کیا جائے، تیسرا جو آپ کا رہنما ہے، آپ کی قیادت کر رہا ہے سیاسی اعتبار سے، اس سے جڑ کر اس کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ آپ ہمارے قائد ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، ایسے حالات میں آپ کو ساتھ دینا ہے۔ ایسی صورت میں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس وقت تو میری حکومت نہیں ہے، میں نمائندہ نہیں ہوں، تو آپ یہ جانتے ہیں جمہوری حکومتیں ہر 5 سال میں بدلتے رہتی ہیں، تو ایسے بندے کو آپ تیار کریں یا ایسے شخص کو یہ بتائیں کہ آج نہیں ہے لیکن جب آپ کی قیادت آئے گی تو آپ کو اس کے اگینسٹ کھڑا ہونا ہے۔ تو ایسے ملی طور پر، سماجی طور پر سب کو مل کر صحیح اسباب کو اختیار کر کر ایک ایجنڈے کے تحت وطن عزیز کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہمارے راہیں نکل سکتی ہے۔ آج 2 چیزیں جو بالکل عام ہیں، نظریاتی جنگ میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ایک وقت یہ تھا کہ جنگ آزادی کے اندر جو قربانیاں ہیں کافی تفصیل ہے، وقت بھی نہیں ہے، اس میں جانا بھی نہیں چاہتا۔ آج جو جنگ میرے اور آپ کے درمیان ہے وطن عزیز کے لیے، وہ نظریاتی جنگ ہے۔ نظریاتی جنگ میں 2 باتیں بالکل واضح ہیں۔ آپ دیکھیں، ویر ساورکر کے ماننے والے، ناتھو رام گھوڑسے کے ماننے والے یہ چاہتے ہیں کہ دستور ہند کو مٹا دیا جائے، یا دستور ہند کے اندر تبدیلی کی جائے، مساوات کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو دوسرے درجے پہ رکھا جائے۔ بہت سارے ان کے اپنے ایجنڈے ہیں۔ اور ایک دوسری طرف جو سوچ ہے، نظریاتی سوچ، وہ ہے ڈاکٹر امبیڈکر، گاندھی جی، ابو کلام آزاد کی سوچ ہے، جو مساوات کی ہے، دستور کو باقی رکھنے کی ہے۔ ایسی جنگ کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے طریقہ کار سے، تو ہم وطن عزیز کے ان حالات سے نکل سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں اس ضمن میں آتی لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان حالات کو سمجھنے اور اس پر شرعی طور پہ جو احکامات ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ میں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی توبہ استغفار کو ہمیشہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ تھے شیخ اسماعیل حضرسی جو اپنے مصروفیات سے قیمتی وقت نکال کر ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موضوع سے جڑے کئی سارے باتیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں بتائے۔ اب ہم یہاں سوال و جواب کی نشست کو شروع کرتے ہیں۔ سوال و جواب شروع کرنے سے پہلے میں چند رولز کہنا چاہتا ہوں۔ پہلا، سوالات صرف عنوان پر ہی کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرا، سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیے۔ تیسرا، آپ کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہے، بحث و مباحثہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھا، مقرر جواب دیتے وقت درمیان میں مداخلت نہ کریں۔ پانچواں، اگر آپ کوئی جواب سے مطمئن نہ ہو تو مقرر سے پروگرام کے بعد بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ سہیل بن یوسف ہے۔ جی، میں یہ سوال تھا آپ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا کہ ہجرت کے لیے نکل جائیے، میری جو دنیا میں نے بنایا ہے بہت وسیع ہے، تو اس حالات میں جب ہجرت کے لیے نکلے تو کس طرف جائے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا تھا کہ آپ ہجرت کر جائیں، تو ان کن حالات میں ہیں اور کیسے ہیں؟ تو کیا ہندوستان کے حالات میں بھی ہجرت کیا جا سکتا ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے تھے جہاں تک میں نے سمجھا ہے۔ آپ اگر اہل علم سے جڑیں گے، مطالعہ کریں گے، تو ہجرت کے لیے جو ٹرم کنڈیشنز، جو طریقہ کار ہے، ایسی صورت میں جب آپ کو پوری زمین تنگ کر دی جائے، عبادات نہ کرنے کے لیے مجبور کیا جائے، جس طریقے سے مکہ کی کیفیت آپ جانتے ہیں، ایسی صورت میں وقت کے علماء اور وقت کے مفتی سب مل کر متفقہ طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حالات ہمارے ایسے ہیں۔ ایسی صورت میں ہجرت کی جا سکتی ہے، کیونکہ ایمان اول درجے پہ ہوتا ہے ایمان کے اعتبار سے، اور ملک کی جب بات آتی ہے تو سیکنڈ درجے پہ ایمان کے بعد آتی ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ دیکھیں گے
تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہجرت کی، لیکن صورتیں الگ ہیں، کیفیتیں الگ ہیں، لیکن بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر اسباب کو اختیار کیے ہوئے ہم ہجرت پہ نہیں جا سکتے ہیں۔ ہجرت پہ جانے کے لیے بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جہاں پر آنے کے بعد ممکن ہے ویسا وقت اگر آتا ہے تو اہل علم اس سلسلے میں اجازت دے سکتے ہیں، لیکن ابھی حالات ہندوستان کے ایسے نہیں ہیں، اور اگر ہم کوشش کریں، محنت کریں تو یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدل دے اور ایسے آنے والے حالات سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، آمین۔ امید کہ آپ نے اس بات کو سمجھا ہوگا۔ دوسرا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ آج کل کی حالات جو چل رہی ہے اس کے لیے خصوصاً روزوں کا اہتمام کرتے، کیا یہ صحیح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن، آپ نے سوال کیا ان حالات کے لیے روزوں کا اہتمام کرنا کیا اس طرح کا کوئی اسلامی طریقہ کار ہے؟ تو خاص طور پر کہیں پر جہاں تک میرا علم ہے کسی مسئلے کے لیے، کسی حل کے لیے کوئی خاص روزوں کا بیان نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر روزوں کی کیفیت آپ دیکھتے ہیں تو رمضان کے علاوہ ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ اور پیر اور جمعرات یہ سنت ہیں۔ روزوں کے ساتھ اگر آپ کسی مقصد کے تحت آپ نے نیت کی ہے اور نیت کے تحت آپ روزہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی حل کے لیے روزوں کا اہتمام کرنا اس طرح کا کوئی میرے علم میں بات نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ محاسبہ، جس طرح کے میں نے کچھ باتیں رکھی کہ ایک محاسبہ نفس جس کے اندر آپ کے گناہوں سے توبہ استغفار آتی ہے، مقصد زندگی آتی ہے، اسباب میں دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا ہے، دینی اسباب میں آپ اللہ کے حدود میں رہیں، اللہ کے حقوق کو ادا کریں، تو ممکن ہے کہ یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ روزے کے سلسلے میں خاص طور پر میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ مخصوص روزہ حالات کو بدلنے کے لیے ہو، واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار کیسا، مطلب استغفار سید الاستغفار کرنا ہے یا کس طرح؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہن کا سوال ہے کہ استغفار کے طریقہ کار کیا ہے یا استغفار کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم گنہگار ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک فرد جانتا ہے کہ وہ کس طرح کا گنہگار ہے، کس طریقے سے گناہ کرتا ہے یا کس طرح کے گناہوں میں ملوث ہے۔ ہر فرد اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتا ہے، تو ان گناہوں پر اللہ سے توبۃ النصوح کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بنی آدم گناہ گار ہے، لیکن گناہ گاروں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ توبہ کے لیے جو شرطیں ہیں اسی طریقے سے کہ آپ اس کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، عزم مصمم کریں، دوبارہ اس کی طرف نہ لوٹیں، اخلاص کے ساتھ آپ دعا کریں اور اس پر آپ اللہ سے معافی مانگیں، یہ توبہ اور استغفار ہے۔ اپنی زندگی میں جو گناہیں ہیں یا جس طریقے سے اعمال ہے اس سے بچتے ہوئے نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو رغبت دلانا، یہ توبہ استغفار ہے۔ اس کے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن حالات کے اعتبار سے اپنے جو جس طریقے سے گناہ ہیں، جو چاہے کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو۔ اللہ کا اور ایک وعدہ بھی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ صغیرہ گناہ کو اللہ معاف کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی صغیرہ گناہ مسلسل کرنے کی وجہ سے کبیرہ گناہوں کے اجر تک پہنچ جاتے ہیں، لہذا صغیرہ گناہوں کو بھی ان حالات میں چھوڑنا چاہیے اور دائمی طور پر اس پہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ یہ توبہ استغفار کے آداب میں، طریقے میں کچھ باتیں ہم کو ملتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔